اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں توبہ کے اوپر کہ جب انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہے تو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد کبھی اس کا من کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں پچھلے سب گناہوں سے اور رب کا ہو جاؤں۔ وہ توبہ کرتا بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور کئی لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب دل کی دنیا بدل جائے، دل کا رخ رب کی طرف جڑ جائے، تو سمجھ لیں اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ ہے، توبہ قبول ہونے کی نشانی ہے۔ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے، جس کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے اور بشریت اور نادانی میں ہونے والے اگلے گناہ بھی معاف کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دل کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اس کے دل کو اپنے نام کے ذکر میں لگا دیتا ہے، اس کے دل پر اپنے نام کی مہر لگا دیتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میرے محبوب بندے ایسے ہیں جن کے دلوں پر میں نے اپنا نام کتب کر دیا، جن کے دلوں پر اپنا نام نقش کر دیا، جن کے دلوں پر اپنا نام لکھ دیا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساری زندگی لگے رہیں، توبہ کرتے رہیں، لیکن آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ نہ کریں، تو اللہ آپ کے پچھلے گناہ معاف نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ آپ کو اپنا بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کو اپنانے کا، پچھلے گناہ معاف کرنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ آپ کا قلب ہے۔ اللہ کی پہچان بھی قلب سے ہے، دین کی سمجھ بھی قلب کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اکثر توبۃ النصوحہ کی۔ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کا تعلق کیا ہے؟ اگر ہم زبانی توبہ کرتے ہیں تو صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو وہی کام کرتے ہیں جس سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ توبۃ النصوحہ وہ توبہ ہے جو دل کی پختگی کے ساتھ کی جائے، وہ توبۃ النصوحہ ہے، وہ سچی توبہ ہے۔ اس میں دل کی دنیا واقعی بدل جاتی ہے، اس میں دل رب کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ دل اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، اس دل میں اللہ کے ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے اور وہ توبۃ النصوحہ ہوا کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ دنیا کے حالات میں اور دنیا کی مستی میں اتنے مست ہیں، توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے بھی ایک سجیشن دیتا ہوں۔ وہ کیا کریں؟ توبہ نہیں کرنا چاہتے، ویڈیو کے اندر ذکر قلب کی اجازت ہے، ذکر قلب کی اجازت لے لیں اور ساتھ ساتھ اللہ پڑھ لیں، صرف پڑھ لیں، اجازت لے لیں صرف۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ جب توبہ سچی ہوتی ہے وہ دل سے ہے اور دل کے اوپر قفل لگا ہوا ہے، دل کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ جو ذکر کی اجازت دی جاتی ہے یہ اس کی چابی ہے، یعنی کہ یہ توبہ کی چابی، ذکر قلب کی جو ہم اجازت دیتے ہیں یہ چابی ہے۔ آپ چابی لے لیں اس تالا کھولنے کی، اس توبہ کے قبول ہونے کی۔ زندگی میں جب آپ کا من کرے کہ دنیا سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں، دنیا سے دل بھر گیا ہے اور توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو چابی آپ کے پاس ہوگی، ذکر قلب کی اجازت آپ نے لی ہوئی ہوگی اور آپ اس وقت جب سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں
یہ تو ان لوگوں کے لیے سجیشن تھی کہ جو ابھی توبہ نہیں کرنا چاہتے وہ صرف ذکر قلب کی اجازت لے لیں، صرف ان کے لیے یہی بہت ہے۔ اور جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ مغرب کے وقت آپ بیٹھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، ذکر قلب کے طریقہ تو میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ ذکر قلب کے ساتھ آپ نے مقام ناف پر تصور کرنا ہے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے نیلے رنگ کا، کیونکہ نفس اور خناس یہ گناہ کرواتے ہیں۔ جب آپ تصور کریں گے نیلے رنگ کا لکھا ہوا ہے اور پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 منٹ 3 منٹ آپ ذکر کر لیں یہ، اس کے بعد آپ ذکر قلب کی طرف ہی توجہ رکھیں، اور جب مقام ناف پر یہ تصور کر کے آپ یہ ذکر کریں گے استغفر اللہ کا، تو یہ تصور کرنا ہے میں نے پچھلے سارے گناہ چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کریں اور ذکر قلب کی طرف توجہ کریں۔ جب ذکر قلب جاری ہو گیا تو سمجھ لیں اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اور یہ استغفار کا ذکر کرنے سے کیا ہوگا اور مقام ناف پر اس میں اللہ کا تصور کرنے سے کیا ہوگا، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو آئندہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت ملے گی۔ روحانی طور پر آپ کا نفس اور خناس کمزور رہے گا، اور ذکر قلب کرنے سے نور کا، اللہ کی محبت کا غلبہ رہے گا، جس سے پچھلے گناہ وہ تو ختم ہو ہی گئے، آئندہ گناہ نہ ہونے کا تہیہ کریں۔ اس ذکر کے ذریعے سے آئندہ گناہ ہوں گے بھی نہیں۔ تو چاہتے ہیں کہ سچی توبہ ہو تو اس کا تعلق بھی کم سے کم ذکر قلب سے ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، ساتھ ساتھ اللہ پڑھیں، اور مغرب کے بعد جس طرح طریقہ بتایا اسی طرح ذکر کریں۔ انشاءاللہ مالک نے چاہا پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ کی محبت بھی عطا ہوگی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ